روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی آئے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہنا ہے؟ شاباش. قیامت کا دن ہوگا، بندہ اس وقت انتہائی محتاجی کی حالت میں ہوگا. تب قرآن کریم اس کے پاس بہت خوبصورت شکل میں آئے گا، فرمائے گا اتعرفنی، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر. بندہ کہے گا من انتا، بندہ کہے گا تم کون ہو؟ اللہ اکبر. قرآن پاک فرمائے گا، سنیے، انا الذی کنت تحبہ وتکرمہ وکنت تسہر لیلک بی وتدأب نہارک. قرآن پاک کہے گا میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کی تو عزت کرتا تھا، میرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، میرے ساتھ گزارا کرتا تھا. اللہ. اب بندہ سمجھ جائے گا، بندہ سمجھے گا، کہے گا لعلک القرآن، شاید تم قرآن ہو. اب قرآن پاک جو اس وقت بڑی خوبصورت شکل و صورت میں ہوگا، اس بندے کا ہاتھ تھام لے گا اور اللہ پاک سے انعامات دلوائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم اس بندے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن پاک کہے گا اے اللہ، اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر فلاں شخص وہ دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا، یا رب آج اسے اجر عطا فرما. قرآن کریم کی عرض پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنایا جائے گا. اللہ کو پھر اللہ پاک قرآن پاک سے فرمائے گا حال ردیتا، اللہ اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ قرآن کریم کہے گا یا رب اس سے بھی افضل اجر عطا فرما، اور زیادہ عطا فرما. اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی. پھر قرآن پاک سے کہا جائے گا حال ردیتا، اے قرآن پاک کیا تو اب راضی ہے؟ قرآن پاک کہے گا ہاں یا رب اب میں راضی ہوں. تلاوتی کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی. سبحان اللہ. تو پتہ چلا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم روز قیامت اسے انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں ملے گا اور اس کی شفاعت بھی کرے گا، اللہ پاک کی رضا بھی دلوائے گا اور جنت میں بھی پہنچائے گا. صلو علی الحبیب.